عزیزان گرامی، یہ دو نظریے صدر اسلام سے نبی مکرم کے اعلان کے موقع سے اس پہلے دن سے ابو سفیان نبی کے خلاف اپنی ریشہ دوانیوں کو بنیاد ڈال چکا تھا۔ نبی کا بھی کیا کہنا، سرکار کی بھی سیرت کا کیا کہنا۔ فرمایا جو مکے کے اندر ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اب یہ کہاں جاتا بھائی، سبھی اسے گھر جا رہے ہیں پناہ لینے، تو بالآخر وہ سب کو لے کر آ گیا۔ پھر یہ سرکار کا انداز تھا۔ جب سارے بچنے بھاگنے والے اس کے گھر چلے گئے، کہا مارا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں وہاں چلے جاؤ گے تو معاف کر دیں گے، تو اب سب کو لے کر آ گیا، جی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ورنہ دور دور تک ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس نے اپنے کام شروع کیے، یہاں تک کہ نابینا ہو گیا تھا تو بنی امیہ کے سارے جوانوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے پہلے تو مجھے بتاؤ کوئی بنی ہاشم تو نہیں بیٹھا؟ سب نے بتایا کہ نہیں، کوئی بنی ہاشم نہیں، ہم ایک ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی آسمان سے وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے۔ جی میں تم اپنی خاندان کے بنی امیہ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو، بنی ہاشم سے حکومت واپس چھین لو۔ جب یزید کو عبداللہ ابن عمر، بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں، جب یزید کو عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے کہا نا کہ حسین کو مار دیا، اب ختم کرو، بس کرو، کتنا اہل بیت کو تنگ کرو گے، تو اس نے کہا ذرا رکو، اندر گیا، ایک خط نکال کے لایا جو ایک کے باپ نے دوسرے کے باپ کو لکھا تھا، جی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اذانوں سے ایک بنی ہاشم محمد الرسول اللہ کا نام نکال نہ دوں۔ یہ ارادے، بات یہاں تک۔ انہوں نے بہت چاہا کہ اہل بیت کو کسی طرح عوام سے دور رکھیں، لوگوں سے دور رکھیں، کسی طرح اہل بیت کا امت کے ساتھ تعلق توڑ دیں۔ کبھی مولا کائنات کے ساتھ ظلم و زیادتی، کبھی مولا امام حسن کو زہر دے کر، کبھی مولا حسین کو کربلا میں تنہا مار کر، انہوں نے بہت چاہا ایسا، اور مسلسل اہل بیت پر ظلم ہوتا رہا، ایک ایک فرد اہل بیت کو قتل کیا جاتا رہا، مگر جتنا اہل بیت پر انہوں نے ظلم کیا اتنے ہی اہل بیت کی محبت دلوں میں بڑھتی چلی گئی۔ بھئی دیکھیے ظالم اپنا آج پسند کرتا ہے، مظلوم اپنے کل کو دیکھتا ہے، اور ہمیشہ ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ مظلوم آج کو گزارتا ہے، کل کے انتظار میں ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے مگر پھر کل اسی کا ہوتا ہے، اور یہی طریقہ اہل بیت نے بھی اپنایا۔ مسلسل ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایک چن کر اہل بیت کے افراد کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر ایسا ہی کام کر رہی ہے جیسا زندگی میں یہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لہٰذا متوکل نے سب سے پہلے مولا امام حسین کے مزار کو گرایا۔ مولا کے مزار پر جو شیڈ ڈلا ہوا تھا، جو ایک چھت ڈلی ہوئی تھی، اسے گرایا، اور پھر اعلان کیا کہ اس پہ ہل چلایا جائے۔ اور جب بیل دوڑنا شروع ہوئے نا قبر کی طرف، تو قبر سے 3 ذرہ کے فاصلے پہ بیل جا کے رک گئے۔ لکڑیاں توڑ دی جاتی تھی مار مار کے، مگر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ امام کی قبر کے قریب نہیں گئے یہ جانور۔ پھر ایک مرتبہ امام کے محافظین حرم، جن کو ہائری خاندان کا لوگ کہتے ہیں، ہائری آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہائری خاندان کے لوگ، یہ حفاظت کرنے والا خاندان جو آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے امام حسین کی قبر کی حفاظت کی، اور پھر انہیں مارنے کے لیے پورا ایک لشکر تیار ہوا۔ جب تیر پھینکتے تھے نا ان کی طرف، تو اسی کا تیر پلٹ کے اسے لگتا تھا کہ یہ قبر امام حسین کی حفاظت کا معجزہ ہے۔ یہ قبر اس لیے گرا رہے تھے کہ قبر حسین کی ہدایت عطا کر رہی ہے۔ حسین کو مارنے والوں کا آج پتہ نہیں ہے کہ انہیں کہاں گاڑا گیا تھا، مگر امام حسین کی قبر آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے۔ خوف انہیں اس بات کا ہے کہ قبر ہدایت دے رہی ہے۔ دنیا کے زندے کچھ نہیں کر پا رہے، حسین کی قبر ہدایت عطا کر رہا ہے۔
متوکل نے پہلے یہ کام کیا. پھر انہوں نے سن 1922 میں، سن 1921 سے بات شروع ہوئی اور 1922 میں آل سعود نے جب اپنی حکومت، ڈکیت لوگ، ڈکیت خاندان، راہزن خاندان، میں کوئی غصے کا اظہار نہیں کر رہا، ہسٹری بیان کر رہا ہوں، میں کوئی اپنے جذباتیت نہیں بول رہا، ان کی تاریخ یہی ہے، ڈکیت خاندان، لوٹنے والے لوگ، قافلہ لوٹنے والے لوگ. اور پھر انہوں نے شیخ خاندان کے ساتھ مل کے، آل سعود نے مل کر حملہ کیا اور فاطمینیوں سے اور ترکوں سے، پاشاؤں سے، عثمانیوں سے، جی یہ خلافت عثمانیہ والے لوگوں سے یہ حکومت کو چھیننے میں کامیاب ہوئے. یہ بات ہے 1924 کی، تقریباً 94-95 سال ہو گئے اس بات کو گزرے ہوئے. اور آپ کے ذہن میں رہے، میرے سنی شیعہ بھائیوں کو سے توجہ دلا رہا ہوں، اسلام میں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، گروپنگ کرنے کے لیے برطانیہ کے سفارت خانوں نے مسلمانوں کے درمیان 3 مذہبوں کو، 3 مسلکوں کو ایجاد کیا. فارسی زبان والے لوگوں کے اندر، فارسی بولنے والے ممالک کے اندر بہائیوں کو بہائی مسلک بنایا. بہائی ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، ان علاقوں کے اندر قادیانی مسلک بنایا. عرب دنیا کے اندر وہابی مسلک بنایا. تینوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہے اور جائے ولادت بھی برطانیہ کا سفارت خانہ ہے. یہ تینوں ایک دور کے لوگ ہیں. اس خطے کے اندر ایرانیوں میں اور فارسی بولنے والوں میں ہمارے ہاں قادیانی، اور عرب دنیا میں بہائی، وہابی. تینوں کا مقصد یہ ہے کسی طرح مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں، اپنے علاوہ سب کو کافر کہیں، اپنے علاوہ سب کو غلط بولیں. اللہ اکبر. لہذا ابن تیمیہ کے فتووں کے مطابق عبد الوہاب نے حکم دیا کہ مزارات کو گرا دیا جائے. اور 1924 میں سب سے پہلی مرتبہ جنت البقیع میں 4 ائمہ بقیع، 4 ائمہ اہل بیت کے مزار، جناب زہرا کا مزار، جی اس پہ مشینیں چلائی گئیں اور اصلی قبر تک جا کر اس اصلی قبر کو چھوڑ دیا گیا. ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں تحریک خلافت بنی اور پوری دنیا میں تحریک چلائی گئی اس اقدام کے خلاف. ہمارے شیعہ علماء بھی ان کے ساتھ تھے. برطانیہ کے ہماری مصیبت یہ ہے، جی مجھے معاف کیجئے گا، بعض علاقوں کے وڈیرے، چودھری اور جاگیردار اور زمیندار لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، خود بندھواتے ہیں اور پھر خود چھڑواتے ہیں اس خاندان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے. یہ برطانیہ کا اور امریکہ کا پرانا طریقہ ہے. اب مزارات بھی انہوں نے گروائے ہیں اور شکایت بھی انہی کے پاس لے کے جا رہے ہیں ہم کہ مزار دوبارہ بنوا دو. جی یہی ہوا، مگر مزار بنے نہیں. عزیزان گرامی، ان کا ارادہ، ان کی سوچ ختم نہیں ہوئی. 2 سال پہلے جناب زینب کے مینار پر میزائل مارا گیا. یہ داعش، یہ ہمارے علاقوں میں طالبان کے نام سے لوگ، یہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں. وہی تحریک ہے جو 1924 میں مزاروں کو گرانے کی تحریک تھی. جناب زینب کے مزار پہ شام میں حملہ ہوا. 2000 سے زیادہ سیدہ زینب کے مزار پہ محافظین شہید ہوئے. ابھی 2 سال پہلے جناب زینب کے مزار کی حفاظت کرتے ہوئے. یہ داعش کھلے گا 20 سال کے بعد. ہمارے ہاں 15-20 سال کی ہسٹری ہے کہ 15-20 سال کے بعد حقائق کھلتے ہیں. کھلے گا کہ داعش یہودی تھے. یہ ابو بکر بغدادی یہودی تھا. نیچے والے تو پھر یہ جو ہمارے دماغ جن کے خراب کیے ہوئے نا ہمارے ممالک میں، شیعوں کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، مزاروں والوں کے خلاف، پھر وہ استعمال میں آتے ہیں. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کس کے استعمال میں آ رہے ہیں.
یہ جنونی لوگ جو پاکستان کے اندر اور ہمارے اس خطے کے اندر جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، میں ویسے پاکستان میں شیعوں کا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان میں، اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے، دشمن کو قابل ہونا چاہیے. میرے مولا کے سامنے جنگ صفین میں ایک شخص آ گیا، عمرو عاص. جب مولا کی برہنہ تلوار دیکھی تو کپڑے اتارنے لگا. جب کپڑے اتارے مولا نے منہ موڑ کے فرمایا اس قابل بھی نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے. ہر آدمی کو اپنا دشمن نہ مانیے گا، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں. یہ لشکر بنانے والے لوگ، یہ سپاہ بنانے والے لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ یہ شیعوں کی دشمنی کا ٹائٹل پاتے. بڑی آرزویں تھیں ان کی کہ مجلسیں بند ہو جائیں، جلوس ختم ہو جائیں، عزاداری رک جائے، مگر منو مٹی کے نیچے دب گئے. کیڑے مکوڑے انہیں کھا رہے ہوں گے مگر ہم آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. ہمیں بڑی بڑی سازشیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑا سرمایہ لگایا گیا مزارات کو گرانے کے لیے، ہمیں روکنے کے لیے، لیکن مسلسل آپ کا جہاد، مسلسل عزاداروں کی عزاداری اس تحریک کو لے کر چل رہی ہے. عزیزان گرامی، ہماری قوم میں جو ہماری الجھنیں ہیں، ذاکرین کے مسائل، ممبر کے مسائل، علماء کا تناؤ، اداروں کا کھچاؤ، یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر میں صرف ایک نسخے پر عمل کر لوں. پہلی بات میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ یہ کسی طور بھی قوم کی مصلحت میں نہیں ہے. یہ تناؤ کھچاؤ، یہ لڑائی جھگڑا، یہ ایک دوسرے پہ تہمت بازی، ایک دوسرے کو مقصر اور غالی بولنا، یہ قوم کے مصلحت میں نہیں ہے. اس کا سوائے نقصان کے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یقین جانیے کہ اگر ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے تو دشمن کا نام و نشان مٹے گا. وہ جانتا ہے کہ شیعوں کو تفرقے میں، شیعوں کو گروپنگ کا شکار کر دو، ان کی تاثیر، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. مگر میں نے 2 سال پہلے بھی اسی مجلس میں ایک بچے نے کھڑے ہو کے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ گروپنگ کب ختم ہوگی. تو اس دن بھی میں نے کہا تھا، آج بھی تکرار کر رہا ہوں، اس مجلس میں شیعہ علماء کونسل کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تحریک جعفریہ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تحریک نفاذ فقہ جعفری حامد علی شاہ صاحب کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ISO کے لوگ بیٹھے ہیں، GSO کے لوگ بیٹھے ہیں، مجلس وحدت کے لوگ بیٹھے ہیں، فلاں سنگت کے لوگ بیٹھے ہیں، فلاں ماتمی دستے کے لوگ بیٹھے ہیں، فلاں ملنگ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں مندے اور چٹیا پہننے والے لوگ بیٹھے ہیں، مقلد بیٹھے ہیں، غیر مقلد بیٹھے ہیں. اس سے اچھا اور اتحاد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں امام حسین کی عزاداری جوڑ دیتی ہے. ہمیں امام حسین کا ذکر ایک جگہ پر لا کے بٹھا دیتا ہے. اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیجئے. دشمن جاتا ہے، مجلسوں میں لڑائیاں کروا دو تاکہ مجلسوں میں مجمع کم ہو جائے. میرے خطاب پر کوئی کھڑا ہو کے بدتمیزی کرے گا تو 4 میرے بھی تو چاہنے والے ہوں گے. فلاں ذاکر کے خطاب پہ فلاں کھڑا ہو کے بدتمیزی کرے گا تو 4 اس کے بھی تو ماننے والے ہوں گے. اور پھر جب مجلس میں تناؤ کھچا ہوگا تو سنی نہیں آئے گا کل سے آپ کی مجلس میں. دوسرے لوگ نہیں آئیں گے. یہ تو آپس میں لڑنے سے باز نہیں آ رہے، ہم ان کی مجلس میں کیوں جائیں؟ خدا کے لیے مجلسوں کا تقدس بحال رکھیے. مجھ ذاکر کو بھی چاہیے کہ میں کسی کے اوپر ایسا جملہ نہ کہوں، کسی کی بے احترامی اور بے عزتی نہ کروں ممبر پہ بیٹھ کے. سب لوگ روٹی کھاتے ہیں، سب گندم کھاتے ہیں، میرے اشاروں کو سمجھتے ہیں. میں کہوں میں نے تو نام نہیں لیا، تم نے نام نہیں لیا، باقی سب کچھ کہہ دیا. نام بھی لے دیتے، کیا کمی رہ گئی تھی؟ جی خدا کے لیے میں ذاکرین سے گزارش کر رہا ہوں، خود ذاکر ہوں، خاندانی ذاکر ہوں، میرے دادا پرداداؤں سے ہم ذاکر چلے آ رہے ہیں. آج بھی میرے والد 80 سال کی عمر میں جو مرثیہ پڑھتے ہیں، جو ذاکری کرتے ہیں، سرائکی میں بھی کلام کہتے ہیں، اردو کے تو ادیب ہیں. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہم اہل بیت کے نوکروں میں، اس ذکر کے نوکروں میں. خدا کے لیے ذاکرین سے گزارش کر رہا ہوں، علماء کرام سے، دانشوروں سے، شعراء سے، ممبر پہ بیٹھ کے ٹونٹ بازیاں نہیں کرو. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جملے نہیں کسو کسی کے اوپر. تمہیں اگر کسی سے اختلاف ہے تو مرد بنو، اس کے گھر جا کے بات کرو. اگر تمہیں کسی سے کوئی اختلاف ہے تو خط لکھو اسے، فون کرو اسے بات کرو.
یہاں آ کر لوگوں کو کیوں الجھا رہے ہو؟ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ عباس زیدی صاحب دو مصروں میں کیا خوب کہتے ہیں، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ ہمارا دشمن غالب آ جائے گا اگر میں نے اپنا داخلی انتشار ختم نہیں کیا۔ میں کس منہ سے جنت البقیع کی تعمیر کا مطالبہ کر رہا ہوں؟ پہلے اپنے آپ کو تو تعمیر کروں، پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کروں۔ میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوگی، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ جو کلپ دکھایا جاتا ہے نا، ٹرین چل رہی ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، ٹرین چلنا شروع ہوئی، ایک نے چھوڑا، دوسرے نے چھوڑا، تیسرے نے چھوڑا، سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سب ہم میسج چلاتے ہیں، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اگر ساری ٹرین نماز پڑھ رہی ہوتی تو ٹرین چلانے والے کی مجال نہیں تھی ٹرین چلائے۔ ہم خود تو نماز پڑھ نہیں رہے، نماز پڑھنے والوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہی کچھ کیفیت ہماری ہے۔ اگر میرا انتشار داخلی ختم نہیں ہوگا تو میں بڑے مطالبے کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ مجال ہے کہ جنت البقیع نہ بنے، مجال ہے جنت البقیع نہ بنے، تھوڑا سا مجھے طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی یہ ان کے ماننے والے ہیں جو میدانوں سے بھاگتے تھے، یہ تو بھاگیں گے، وہ دن قریب ہے جو یہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے۔ انہوں نے 1924 میں مزارات گرائے اور عزیزان گرامی جناب زینب کے مزار تک آ گئے۔ سیدہ زینب کے مینار پہ میزائل لگا۔ میں پچھلے سال کوئی 1.5 سال پہلے بی بی کی زیارت کو گیا تھا۔ آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں خدا کے لیے جناب زینب کی زیارت کو جائیے۔ بی بی کے مزار پہ مجمع کم ہو گیا ہے۔ ابھی کراچی میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو دھرنا ہوا تھا، اس حوالے سے جب ہمارے اداروں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ جو بی بی کے روزے کی حفاظت کے لیے پاکستان سے لوگ گئے تھے، انہوں نے کسی فوجی پر گن نہیں تانی، انہوں نے کسی پاکستانی پولیس اہلکار کو قتل نہیں کیا۔ آپ تو انہیں معاف کر رہے ہیں جنہوں نے آرمی چیف کے اوپر بھی حملہ کیا، آپ تو ان کے لیے رستے بنا رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے مفادات کے خلاف کام کیا۔ لیکن جو لوگ بی بی کے روزے کی حفاظت کرنے گئے تھے، انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف تو کام نہیں کیا۔ آپ انہیں اسیر کر رہے ہیں، آپ انہیں اٹھا رہے ہیں، انہیں رہنما کر رہے ہیں، انہیں گم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جانا تو پاکستان کی فوج کو چاہیے تھا بی بی زینب کی حفاظت کے لیے، جانا تو پاکستان کے ریاستی اداروں کو چاہیے تھا۔ آپ مکہ مدینے کی حفاظت کو جا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، مگر آپ اپنی نیت کو ثابت کیجئے کہ نیت آپ کی صاف ہے، اور جائیے بی بی کے روزے کی بھی حفاظت کیجئے۔ لیکن جو گئے ان کو اگر اسیر کر لیا جائے، انہیں اٹھا لیا جائے، گم کر دیا جائے، تو میرا مطالبہ ہے آپ کے توسط سے، یہ مجلس ملتان کی تاریخی مجلس ہے، میرا ریاستی اداروں سے مطالبہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جو بی بی کے روزے کی حفاظت کے لیے گئے تھے، انہیں رہا کیا جائے، بلکہ آپ انہیں فوجی بنا دیجئے، اچھی مشق کر کے آئے وہ۔ دنیا کی طاقت جن کے پیچھے تھی داعش، انہیں بھگایا ہے انہوں نے وہاں سے۔ آپ انہیں پاکستان کی فوج میں بھرتی کر لیجئے، پاکستان کے مفادات کے لیے ان کی توانائیوں کو استعمال کیجئے۔ مجھے موقع مل گیا ہوتا نا تو میں بھی بی بی کی زیارت ہو جاتا اور بی بی کی حفاظت، مزار کی حفاظت ہو جاتا۔ مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ جو گئے ہیں ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں گئے؟ میں جب بی بی کے روزے میں اندر گیا نا تو وہاں کے حالات سننے کے بعد میں نے جالی پکڑ کے بہت دیر تک بی بی سے معافی مانگی۔ میں نے کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے، ہم آپ کے روزے کی حفاظت کو تو نہیں آئے، ہم تو زیارت کرنے بھی نہیں آ رہے، ہم تو زیارت کرنے بھی آپ کی نہیں آ رہے۔ مزار پہ مجمع کم ہے، زائرین نہیں پہنچ پا رہے، خدا کے لیے جائیے، مزار پہ رونق بڑھائیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، تصور باطل کو تصور کیجئے کہ اگر انہوں نے زری گرا دی ہوتی،
माँ की जरी तो गिरा दी ना जी, और बीबी की कब्र तक पहुंच गए होते तो किसी शिया को जीने का हक नहीं था, किसी अहले बैत के चाहने वाले को फिर जीने का हक नहीं था। ये हुआ है जनाब ज़ैनब के रोज़े के साथ। मगर मैं कहूँगा बीबी, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम दिया है, एक माँ है और एक बेटी है। मुझसे पहले जो जाकिर पढ़ रहे थे बहुत अच्छा है, उन्होंने ये मजमून पढ़ा कि एक मदीने के दरबार में खड़ी रही और एक शाम के दरबार में खड़ी रही। अज़ादारों, जब जनाब ज़हरा दरबार गई थी ना, अल्लाहु अकबर, तो जैसे करबला में हुसैन अली असगर के लाशे पे मुस्तरिब थे। कभी मेरे मौला आगे जाते थे, कभी उल्टे पैर वापस आते थे, कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। ऐसे मदीने में मौला अली मुस्तरिब थे। कभी घर के दरवाजे पर आ जाते थे, कभी अंदर आ जाते थे, कभी गली के कोने पे चले जाते थे, उधर देख रहे थे जहाँ से ज़हरा को आना था। तो जैसे ही आते हुए देखा ना जनाब ज़हरा को, तो बेसाख्ता मेरे मौला ने फरमाया, फातिमा तुम पे क्या गुजरी? सुनेंगे क्या फरमाया? मेरी बीवी ने फरमाया, अली अफसोस इस बात का नहीं है मैं दरबार में गई, मेरे बाबा ने कहा था तुम्हें बागे फदक मांगना होगा, तुम्हें दरबार में जाना होगा, बाबा का हुक्म था। अली अफसोस इस बात का नहीं है मैं दरबार में गई, अफसोस इस बात का है कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद है, अल्लाह आपको इसका अजर सवाब अता फरमाए। जब मजलिस में बैठा करें अपनी आवाजों को आजाद रखा करें। इमाम जाफर सादिक रोने वालों को दुआ दे रहे हैं, या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं। मेरी बीवी फरमाती है, अली अफसोस इस बात का नहीं है मैं दरबार में गई, अफसोस इस बात का है कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। सुनेंगे फिर क्या फरमाया? अली अफसोस इस बात का भी नहीं है कोई खड़ा नहीं हुआ, अफसोस इस बात का है मुझे झुटलाया गया। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। अली मुझे झुटलाया गया। मैं मुल्तान में मजलिस पढ़ रहा हूं, मेरी रिहाइश कराची में, हमारा सूबा सिंध है। सिंधी बीबी का नाम नहीं लेता, सिंधी कहता सच्ची सैण। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। क्यों जनाबे ज़हरा को सच्ची सैण कहा जाता है? भरे दरबार में कहा, सैयदा कहती रही मैं झूठ नहीं बोलती, माक़ूलो क़ौलल गलत, फातिमा गलत नहीं बोलती। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए, आपने गिरिया कर लिया, मेरा हिस्से का बयान हो गया, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। अज़ादारों, पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनाओ। कायनात जिनके नाम पर बनी, कायनात जिनके नाम पर सांस लेती है, पंजतन के 5 जनाजों की मजलूमियत तो देखिए। नबी के जनाजे में 11 आदमी थे जिन्हें रोना आ रहा है, अपनी आवाजों को आजाद रखेंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं। नबी के जनाजे में 11 आदमी थे। मेरे मौला अली ने जब जनाजा गुस्ल कफन दे के दफना दिया तो उम्मत को एतराज हुआ, अली ने हमारा इंतजार नहीं किया। मेरे मौला ने खुतबा दिया, मैं किसी का पाबंद नहीं था, मैं अहले बैत का फर्द हूं, मुझ पे जिम्मेदारी बनती थी कि मैं गुस्ल कफन दे के दफनाऊं। उम्मत को एतराज हुआ कि नबी के जनाजे में अहले बैत ने नहीं बुलाया। सुनेंगे इस घर में दूसरा जनाजा 75 दिन या 95 दिन बाद हुआ। वो जनाजा जनाबे ज़हरा का जनाजा। आप रो रहे हैं, उस जनाजे में 4 आदमी हैं। अजर कमल अल्लाह। सैयदा ज़हरा के जनाजे में 4 आदमी। रात की तारीकी में ज़हरा का जनाजा उठाया गया। दूसरे दिन उम्मत ने आके एतराज किया, अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया, अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। सुनेंगे इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का जनाजा है। 2 लोगों ने जनाजा उठाया है। मैं कहता हूं हसनैन का इम्तिहान तो देखिए, पीछे से जनाजा हसनैन उठा रहे हैं, आगे से खुद उठ रहा है। 2 लोग हैं मौला अली के जनाजे में। उम्मत को बड़ा एतराज हुआ कि हमें अहले बैत ने जनाजे में नहीं बुलाया। आप रो रहे